پہلا قدم شیطانی نطفہ۔ یہودیوں کے پاس کبھی بھی کوئی اپنا ملک نہیں تھا اور وہ آوارہ ہی رہے ہیں۔ ہالینڈ کا ایک رہائشی قانونی وکیل تھیوڈور ہرزل اس سے یہ سب برداشت نہ ہوا۔ اس نے 1896 میں ایک کتاب ملک یہود میں لکھا کہ ہمیں لازماً یہودیوں کے لیے ایک مستقل حکومت تشکیل دینا ہوگی۔ اس نے 29 تا 31 اگست کی تاریخوں میں اگلے سال 300 بڑے یہودیوں کو سوئٹزرلینڈ میں جمع کیا تاکہ کس طرح ایک یہودی حکومت کو بنایا جائے کے بارے میں بحث و گفتگو کریں۔ مختلف ممالک کے بارے میں بات چیت ہوئی، لیکن بالآخر فلسطین پر سب کا اتفاق ہو گیا، اور کیونکہ فلسطین میں یہودی مقدسات بھی موجود ہیں جو عوامی فریب دہی کے لیے ایک بہترین بہانہ قرار پائے، ہرزل نے حکومت عثمانی کے سلطان عبدالحمید ثانی کو بہت سے تحائف ارسال کیے اور ساتھ ہی یورپی یہودیوں کے فلسطین آنے کی اجازت مانگی، جسے بادشاہ نے قبول نہیں کیا۔ لیکن ہرزل نے امریکی اور یورپی یہودیوں کی مدد سے ایک کمپنی بنائی جو فلسطین میں جا کر رہنے والے یہودیوں کی مالی مدد کیا کرتی تھی۔ دوسرا قدم چور ساتھی۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ ان حالات میں یہودیوں نے جنگ کو بہانہ بنا کر بے شمار یہودیوں کو فلسطین مہاجرت کروائی۔ جنگ کے بعد سلطنت عثمانی کمزور پڑ گئی اور 1916 میں سائز پیکو قرارداد کے مطابق فرانس اور برطانیہ کے حصے میں تقسیم ہو گئی۔ فلسطین برطانیہ کے حصے میں آیا اور برطانوی فوجی وہاں قابض ہو گئے۔ برطانوی وزیر خارجہ کی کوششوں سے 2 نومبر 1917 کو ایک یہودی بے نام ریچرڈ کو خط لکھا اور کہا کہ برطانوی حکومت یہودیوں کے لیے فلسطین کو ان کے ملک بنانے کی حمایت کرتی ہے۔ ساتھ ہی امریکی صدر ولسن نے بھی خط کی حمایت کر دی۔ یہودیوں کے اچھے دنوں کا آغاز ہوا۔ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ یہودیوں کی فلسطین کی طرف مہاجرت شروع ہو گئی۔ املاک اور زرعی اراضی کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا گیا۔ شروع میں پیسے سے، اور اگر کوئی مقاومت کرتا تو برطانوی فوج کی مدد سے زبردستی حاصل کر لی جاتی۔ 25 نومبر 1920 پہلی جنگ عظیم کے فاتحین نے سان ریمو اٹلی میں اعلان کیا کہ یہودیوں کو آزاد ہونا چاہیے اور فلسطین میں ان کا اپنا ملک ہونا چاہیے۔ اس قرارداد کو اقوام متحدہ نے بھی فوراً لازم الاجرا قرار دے دیا اور ایک یہودی بے نام سامائل کو اس کام پر مامور کر دیا۔ 1920 میں چرچل برطانوی جنگ کا فاتح قدس شریف چلا گیا اور سفید کاغذ نامی اصطلاح کو بیان کر کے کہا، ہمیں ہر حالت میں قبول کرنا ہوگا کہ یہودی فلسطین میں آئیں اور اپنا الگ اور مستقل ملک بنائیں۔ تیسرا قدم شیطان کے نشان۔ 1930 کے شروع میں یہودی مخالف نازیوں نے قدرت حاصل کی۔ یہودیوں کی فلسطین میں مہاجرت کے سلسلے میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ انہی سالوں میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی اور 6 سال مسلسل جاری رہی۔ جنگ کے فوراً بعد ایک نیا کھیل شروع کر دیا گیا، ہولوکاسٹ۔ اجتماعی طور پر یہودیوں کے قتل عام کی جھوٹی کہانیاں جو ایک نیا بہانہ بن گیا ان یہودیوں کے لیے جو ابھی تک یورپ سے فلسطین نہ جا سکے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے فلسطین میں یہودیوں کی تعداد 6 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ اس دفعہ برطانیہ کی جگہ وہ ملک یہودیوں کی مدد کر رہا تھا جس نے جنگ کے دوران یہودیوں کی مدد سے نئی طاقت و ہیبت حاصل کر لی تھی، یعنی امریکہ۔ چوتھا قدم زمین پر قبضہ۔ 14 مئی 1948 سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا۔ صبح برطانیہ نے اعلان کیا، ہمارا فلسطین پر قانونی حاکمیت کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور اسی دن وقت ظہر سے پہلے یہودیوں نے اسرائیل کے نام سے اپنے ملک کا اعلان کر دیا۔ اسی دن ظہر کے بعد اقوام متحدہ میں اس پر ووٹ ڈالا گیا اور صرف چند ہی منٹوں میں ووٹنگ مکمل ہو گئی اور اسرائیل کو قانونی حیثیت دے دی گئی۔ اس کی تھوڑی دیر بعد اقوام متحدہ نے باقاعدہ اعلان کیا کہ سرزمین فلسطین پر ایک اور ملک اسرائیل کے وجود کو قبول کر لیا گیا ہے۔ ٹھیک 3 منٹ بعد امریکہ
اور 8 منٹ بعد سوویت یونین نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اسی طرح فلسطینیوں سے پوچھے بغیر انہی کی سرزمین پر ایک اور ملک بنا دیا گیا اور 21,000 کلومیٹر فلسطینی سرزمین پر یہودی قابض ہو گئے۔ دوسرے دن مصر، اردن، شام، سعودیہ، عراق اور لبنانی فوجوں نے حملہ کر دیا اور کافی زیادہ حد تک کامیاب ہو گئے، لیکن اچانک اقوام متحدہ نے سازش کار لوگوں کے ساتھ ساز باز کر کے 20 روزہ جنگ بندی کروا دی اور اس جنگ بندی کے دوران اسرائیل کو بھرپور تسلیحاتی مدد حاصل ہو گئی تھی، جس کی بنا پر اسرائیل نے 20 دن بعد اچانک عربی فوجوں کو شکست سے دوچار کر دیا اور پوری سرزمین فلسطین سوائے کرانہ باختری اور غزہ قابض ہو گیا، یعنی در حقیقت فلسطین نامی ملک ختم ہو گیا اور لاکھوں فلسطینی اپنے ہی گھروں سے بے دخل کر دیے گئے۔ 5واں قدم، زخم زیتون۔ سال 1968 میں صاف کی کوششوں سے عربی حکومتوں نے اسرائیل پر حملے کا ارادہ کیا کہ جس کے جواب میں اسرائیل نے پہلے پہر حملہ کر کے عربوں کو شکست دے دی اور یہودیوں کے ہاتھوں غصب شدہ فلسطین زمین 3 برابر ہو گئی۔ بالآخر امریکی اور یہودی دباؤ کے نتیجے میں عرب اور صاف عہد وفا سے پیچھے ہٹ گئے۔ سب سے پہلے مصر انور سادات نے 1978 کیمپ ڈیوڈ میں اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد صاف نے 1992 میڈرڈ میں اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ پھر کیا تھا، آہستہ آہستہ دنیا نے فلسطین پر اسرائیلی قبضے کو قبول کر لیا، لیکن پھر وقت بیداری آن پہنچا تھا اور آج تک اس سرزمین کے مسلمانوں نے غاصب صہیونیوں سے مقابلے کو جاری رکھا ہوا ہے اور اس مقاومت اور بیداری کے سامنے حقوق بشر کے نام لیوا آنکھیں بند کیے سر جھکائے کھڑے ہیں اور غاصب صہیونی حکومت کی نہ صرف مدد کرتے ہیں بلکہ شاباش دیتے ہیں، لیکن مقاومت جاری ہے اور فلسطین آج بھی اسلام کا نہ ختم ہونے والا حصہ ہے۔